السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری عصمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی قرآن۔ ویلکم ٹو ڈیلی قرآن۔ آج ہم جو تختی کور کریں گے تختی نمبر 6 ہے، دو زبر۔ دو زبر یہ بھی ایک حرکات میں شمار ہوتی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، وہ بھی حرکات تھی، ٹھیک ہے، اور ان کا جو نام ہے وہ حرکات ہیں۔ اب اس تختی نمبر 2 زبر کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اب تنوین کا بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے ناک کے اندر تنوین کو اپنے ناک کے اندر آواز کا چھپانا ہوتا ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ادا کرتے ہیں اس طرح دال دو الف دو زبر دن، دال دو زبر دن، صحیح ہے، تو یہ ادا تو ہو جاتا ہے، پڑھ بھی لیتے ہیں، صحیح ہے، لیکن جو ایک صحیح طریقہ ہے تجوید سے پڑھنے کا، جہاں پہ بھی پورے قرآن کے اندر دو زبر آئیں گی وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو یہ علم میں ہونا چاہیے۔ تو میں ہر تختی میں یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ جو مسٹیک لوگ کرتے ہیں جس تختی میں، کیونکہ میں تو پڑھا رہا ہوں، میں تو انٹرنیشنل سطح پہ بھی پڑھا رہا ہوں الحمدللہ، باہر بھی ممالک میں پڑھا رہا ہوں، تو مجھے تو پتہ ہے کیونکہ میں نے کافی لوگوں کا سنا بھی ہے قرآن، تو جو مسٹیکس ہیں وہ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے، تو میں ایک ایک چیز کور کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا سکوں کہ کس طرح قرآن پاک پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو بندہ میری ان ویڈیو کو دیکھے گا، ڈیلی بیسس پہ دیکھے گا، انشاءاللہ تعالی وہ قرآن اچھے سے پڑھنا سیکھ جائے گا۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے تختی نمبر 6، دو زبر، دو زبر، دو زے، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کا مطلب کیا ہے کہ تنوین اپنے ناک میں آواز کے چھپانا، اسے تنوین کہتے ہیں۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ ہم نے پڑھا دال زبر دا، ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا تھا، لیکن یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں، دال الف دو زبر دن، دال دو زبر دن، یہاں پہ دال الف تو پڑھی جائے لیکن دال یا دا بھی پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دا دن دن، با الف دو زبر بن، تا الف دو زبر تن۔ یہاں پہ سمجھایا گیا ہے کہ یہاں تا پہ دو شیپ پہ اس لیے دیا گیا ہے کہ بعض دفعہ تا اس طرح بھی آتا ہے، صحیح ہے۔ سا الف دو زبر سن، بن تن سن۔ جیم الف دو زبر جن، حا الف دو زبر حن، خا الف دو زبر خن، جن حن خن۔ دال الف دو زبر دن، ذال الف دو زبر ذن، را الف دو زبر رن، دن ذن رن۔ زا الف دو زبر زن، سین الف دو زبر سن، شین الف دو زبر شن، زن سن شن۔ صاد الف دو زبر صن، ضاد الف دو زبر ضن، طا الف دو زبر طن، صن ضن طن۔ ضا الف دو زبر ضن، عین الف دو زبر عن، غین الف دو زبر غن، ظن عن غن۔ فا الف دو زبر فن، قاف الف دو زبر قن، کاف الف دو زبر کن، فن قن کن۔ لام الف دو زبر لن، میم الف دو زبر من،
نون الف دو زبر نن، لن من نن. واو الف دو زبر ون، ہا الف دو زبر ہن، حمزہ الف دو زبر ان، ون ہن ان. حمزہ الف دو زبر ان، یا الف دو زبر ین، ون ان ان ین. اب یہاں پہ پہلے بھی میں تذکرہ اس چیز پہ کر چکا ہوں کہ جیسے یہ تا ہے تو تا ہی پڑھنا ہے، تو ہے تو تو پڑھا جائے گا. یہ اس لیے ایک ساتھ ان حروف کو دیا جاتا ہے. پھر بھی میں نشان لگا دیتا ہوں پینسل سے. یہاں پہ یہ جو تا ہے تو اس کو تا ہی پڑھنا ہے، اس کو تو پڑھنا ہے. تو ان چیزوں پہ خاص دھیان دیا کریں کیونکہ ان میں اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں. میں نے نشان لگا دیا ہے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے جو ہے یہ ہوتا ہے. تو ان پہ توجہ دیا کریں کیونکہ یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہیں. کیونکہ لفظوں کو ادا کرنا یہ ضروری ہے، جس شکل میں جو حرف ہے جس طرح ادا ہوتا ہے ویسے ہی پڑھنا ضروری ہے. جیسے تا الف دو زبر تن، یہ ہے تو الف دو زبر تن، تن تن. تا الف دو زبر تن، سین الف دو زبر سن، صاد الف دو زبر صن، ثن سن صن. حا الف دو زبر حن، ہا الف دو زبر ہن، حن ہن. ذال الف دو زبر زن، زا الف دو زبر زن، ضاد الف دو زبر ضن، ظا الف دو زبر ظن، ذن زن ضن ظن. عین الف دو زبر عن، حمزہ دو زبر ان، عن ان. قاف الف دو زبر قن، کاف الف دو زبر کن، قن کن. اب یہ مشق ہے نیچے اسی تختی کی مشق ہے جس تختی پہ ہم ہیں. جیسے حمزہ زبر با زبر با آبا، دال الف دو زبر دن، آبادن. ان کو کھینچنا نہیں ہے، بس اس چیز کا خاص خیال ہو. با زبر با طا زبر طا، باطا را الف دو زبر رن، باطارن. طا زبر طا با زبر با طابا، قاف الف دو زبر قن، طابقن. کاف زبر کا، دال زی کازی، با الف دو زبر بن، کاذبن. اسی طرح سامانن، صاعقن، صافاہن، قاصاصن، آصفن، عنابن، عروبن، لاعبن، ذلولن، حرامن، مراحن، ہدن، طوبن، سناتن. ٹھیک ہے، آج کی تحقیق کمپلیٹ ہوئی، آج کی ویڈیو بھی کمپلیٹ ہوئی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.